جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو اکثر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینۃ المنورہ سے کوچ کر جاتے ہیں اور اطراف کے شہروں کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ کوفہ، مصر، شام، عراق وغیرہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو دین انہوں نے محمد الرسول اللہ سے سیکھا تھا، جو دین انہوں نے محمد الرسول اللہ سے لیا تھا، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ اپنا شہر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینۃ المنورہ کو چھوڑا اور شام کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے تو صدیق اکبر نے کہا، اے بلال تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مدینے کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح آج بھی مدینے کے اندر مقیم رہ کر کے تم مسجد نبوی سے اذان دیتے رہو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کا کہاں مان لیا اور اذان دیتے رہے۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت بلال نے پھر سے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو عمر فاروق نے انہیں روکا اور کہا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس مدینے کی گلیوں کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کے شہر کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذانیں دی ہیں، جس طرح تم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذانیں دی ہیں، تم آج بھی مدینے کے اندر رہ کر اذان دیتے رہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین آپ مجھے مت روکیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اذان دیتا رہا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اذان دیتا رہا، کیونکہ صدیق اکبر نے مجھے آزاد کرایا تھا، اس لیے میں نے ان کا کہاں مانا اور ان کے زمانے میں اذان دیتا رہا۔ اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اے بلال اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، لہٰذا اب میرے لیے جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، میں مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ملک شام منتقل ہو گئے۔ وہاں کچھ مدت گزرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی جفا ہے کہ تم مدینے کے اندر نہیں آتے، تم زیارت کے لیے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو بے چین ہو گئے، تڑپ گئے اور فوراً اٹھے، سب سامان سفر تیار کیا اور مدینے کی طرف نکل پڑے۔ سب سے پہلے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری دی، اس کے بعد حضرات حسنین کی طرف گئے اور حضرات حسنین کو جا کر بوسے دیے، اپنے سینے سے چمٹایا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا۔ حضرات حسنین نے کہا، اے بلال جو اذان تم ہمارے نانا کے زمانے میں دیا کرتے تھے آج وہ اذان دے کر دکھلا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آوازیں لوگوں کے کانوں کے اندر گئی ہیں اور مدینے کی گلیوں میں پھیلی ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب بے چینی اور ایک عجیب و غریب اضطراب پیدا ہو گیا۔ کوہرام سمجھ گیا یہ کس کی اذان ہے؟ یہ تو بلال کی اذان ہے، یہ تو وہی اذان ہے جو تاجدار مدینہ کے زمانے میں دی جاتی تھی۔ اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کے اضطراب میں، لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو لوگوں نے مدینے کی گلیوں کے اندر عجیب و غریب شور محسوس کیا، عجیب و غریب شور برپا ہو گیا، عورتیں اپنی چادروں سے باہر آ گئیں۔ یوں فرمایا کہ اس سے زیادہ کبھی پہلے اہل مدینہ کو روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا زیادہ اہل مدینہ اس دن روئے تھے جس دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نے ساری پرانی یادیں تازہ فرما دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد دلا دی تھی۔ لوگ تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، لوگ دیوانے ہو گئے، فرط محبت میں اور فرط عاشقی میں، فرط عقیدت میں لوگ بے حال ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر کے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کی جو کیفیت اذان سن کر ہوئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، کیسی محبت تھی، کیسی عقیدت تھی، کیسا تعلق تھا، کیسا عشق تھا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر جو مدینے کے لوگوں کی حالت اور کیفیت ہوئی تھی۔ آج ہم بھی ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے، یہ سب پر واضح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔